بھارت کسی کی باپ کی جاگیر نہیں ہے، اور حدیث عشق کی روشن کوئی تفسیر لکھ دیں گے، حدیث عشق کی روشن کوئی تفسیر لکھ دیں گے، جبین کفر پر ہم نعرہ تکبیر لکھ دیں گے، جبین کفر پر ہم نعرہ تکبیر لکھ دیں گے، اور ہمارے جسم میں ہر دم حسینی خون رقصہ ہے، ہمارے جسم میں ہر دم حسینی خون رقصہ ہے، جہاں پر کربلا دیکھیں گے ہم شبیر لکھ دیں گے، جہاں پر کربلا دیکھیں گے ہم شبیر لکھ دیں گے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیونکہ یہ شادی خانہ آبادی کا یہ پروگرام ہے، تو اس کے نام کی واہوائی بھی کرتے ہیں، اس کے نام کو ہم لوگ زور و شور سے اور بلند آواز سے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے ان کے نام کا جھنڈا اٹھا کر کے ہم لوگ نام ان کو لیتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں میں، کیونکہ اگر دنیا دار کے نام پہ اگر آپ ہاتھ اٹھائیں گے، اگر کسی لیڈر کے نام پہ اگر آپ ہاتھ اٹھائیں گے، اگر آپ کسی نیتا کے نام پہ اگر آپ ہاتھ اٹھائیں گے، اگر آپ کسی پیسے والے کے نام پہ اگر ہاتھ اٹھائیں گے، اگر آپ کسی ٹھیکیدار کے نام پہ اگر ہاتھ اٹھائیں گے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کل میدان محشر میں یہ بازو صحیح سلامت ہو جائے۔ لیکن میں آپ کو فل گارنٹی دیتا ہوں، اگر آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پہ اپنا اگر ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس کی فل گارنٹی ہے۔ امام حسن کے نام پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس کی فل گارنٹی ہے۔ امام حسین کے نام پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس کی فل گارنٹی ہے۔ حضرت علی کے نام پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس کی فل گارنٹی ہے۔ حضرت علی اکبر کے نام پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس کی فل گارنٹی ہے۔ کربلا والوں کے نام پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس کی فل گارنٹی ہے، کیونکہ اس مقدس ذات کی نام پہ ہم ہاتھ اٹھا رکھے تھے، جس کے ذات اقدس کے معجزے کو دیکھ کر بریلی کے سرکار نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، بحر موزے سماوات پہ لاکھوں سلام، بحر موزے سماحت پہ لاکھوں سلام، بحر موزے سلامات پہ لاکھوں سلام۔ آپ سنیں، ماشاءاللہ اچھا لگے گا، کیونکہ میں کم ٹائم میں آپ کو میں بتاتا چلوں میں، اور میں ایک اور خوشخبری میں آپ کو بتا دوں کہ بہت ہی عنقریب، بہت ہی جلد 10، 11، 12 یہ 3 تاریخ ستمبر، جو آنے والا مہینہ 1 اگست، آج 28 تاریخ ہے، 3 دن کے بعد 4 دن کے بعد جو آنے والی تاریخ ہے 10، 11، 12 عرس اعلیٰ حضرت ہے۔ کہیے سبحان اللہ، عرس اعلیٰ حضرت ہے۔ تو میں بس اسی کو میں آپ کو بتاؤں اور کچھ خاص بات میں آپ کو بتا کر کے رخصت ہو جاؤں، کیونکہ پوری دنیا پریشان ہے۔ چاہے آپ ہندوستان کے گوشے گوشے پہ آپ چلے جائیں، ہر کسی کی زبان پہ آپ سنیں گے یہ حضرت ہے، ہر کسی کی زبان پہ سنیں گے یہ حضرت ہے۔ کسی مسجد کے امام کو دیکھیں تو لوگ کہیں گے یہ حضرت ہے۔ ہمارے مولوی یعقوب صاحب یہ حضرت، ہمارے قاری اسلم مجاہدی صاحب یہ حضرت، ہمارے مولوی اسرار صاحب یہ بھی حضرت، پوری دنیا حضرت ہے۔ لیکن بریلی والا اعلیٰ حضرت کیسے؟ پوری دنیا سوال کر بیٹھی کہ آخر تمام دنیا کے علماء کو ہم حضرت کہتے ہیں، لیکن بریلی والے کو اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں؟ آپ اس جملے کو میں پھیلا کر میں اور آپ کے تختیے دل پہ کچھ جملوں کو میں سجانے کی کوشش کر رکھا ہوں، آپ سماعت کریں۔ ہر دنیا، پوری دنیا کے لوگ حضرت کے نام پہ پریشان ہیں۔ ہر کسی کو آپ نے سنا ہوگا کہ یہ فلاں حضرت ہے، یہ فلاں حضرت ہے، یہ وہاں کے حضرت ہے، لیکن بریلی والا اعلیٰ حضرت کیسے؟ بریلی والا اعلیٰ حضرت کیسے؟ تو دیوانوں سنو، بریلی والا اعلیٰ حضرت کیسے؟ ارے کوئی مسائل کے لیے دلائل کو تلاش کرے، مسائل کے لیے ثبوت تلاش کرے، اسے دنیا حضرت کہتی ہے، اور جسے خود دلیل جسے تلاش کرے اسی کے تو اعلیٰ
اسی کو تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ بلکہ اگر یوں کہہ لیا جائے، آپ مرید ہیں نا کسی نہ کسی پیر سے، مرید ہے نا مولی صاحب جی، بس یہ جملہ آپ دیکھیں کہ ہر پیر اپنے مرید پہ فخر کرتا ہے، اسے حضرت کرتا ہے۔ ہر پیر، کوئی بھی پیر اگر اپنے مرید پہ فخر کرے اسے حضرت کہا جاتا ہے، لیکن جو مرید اپنے پیر پہ فخر کرے اسے حضرت کہا جاتا ہے، لیکن جو پیر اپنے مرید پہ فخر کرے اسی کے تو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ ماہرہ شریف کے آل رسول سے جب پوچھا گیا کہ کل بروز محشر میں خدا سوال کرے کہ اے آل رسول بتا تو کیا لایا ہے، تو آل رسول جواب دیتے ہیں کہ میں بے ساختہ کہہ دوں گا کہ یار میرے مولا، میرے رب کریم، میں کچھ تو نہیں لایا ہوں لیکن میں احمد رضا لایا۔ اور ہندوستان میں آج بھی اس بھارت کی سرزمین پہ آقا کے دو معجزہ ہیں، ایک کا نام غریب نواز ہے تو دوسرے کا نام امام احمد رضا ہے۔ جب اسلام کو پھیلانا تھا تو غریب نواز کو بھیجا گیا، اور جب اسلام کو بچانا تھا تو امام احمد رضا کو بھیجا گیا۔ جب اسلام کو بچانا تھا تو امام احمد رضا کو بھیجا گیا۔ ایک مرتبہ ہمارے پیارے اور آپ کے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں، اور جانے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ہندوستان میں رہا تو یہی سلام پڑھا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ یا رسول اللہ، ایک عاشق کی طلب ہے کہ میں تجھے دیکھ کر کے سلام پڑھوں۔ یا رسول اللہ، ایک عاشق کی طلب ہے، ایک عاشق کی سوال ہے کہ میں آپ کو دیکھوں اور سلام پڑھوں۔ یا رسول اللہ، میں کیسے سلام پڑھوں؟ امام احمد رضا کے دل کے انگڑائیاں لینے لگتی ہے اور وہ زاروں قطار رونے لگتے ہیں، کاش نورانی چہرے والے آقا کی زیارت ہو جائے، کاش بددعا والے چہرے کی زیارت ہو جائے، کاش واللیل زلفے والے معمر کی زیارت ہو جائے۔ امام احمد رضا زاروں قطار روتے ہیں اور عرض کرتے جاتے ہیں کعبے کے بدر و دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و دخا تم پہ کروڑوں درود، زیارت نہیں ہوتی ہے تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی امام عشق و محبت اپنے عشق و مستی میں قلم کو اٹھاتے ہیں اور یوں عرض کرتے ہیں وسوئے لال زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جگہ، پانچ جاتے ہیں چار پھرتے گئے، اتنا کہتے ہیں۔ اور آخری شعر جب یہ لکھتے گئے کہ کیا بات، اور آخری شعر جب لکھتے ہیں کہ وسوئے لال زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدہ ہزار پھرتے گئے۔ اتنا کہنے کے بعد آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے، اور امام احمد رضا اپنے ماتھوں کے نگاہوں سے آقا کی زیارت کرتے ہیں اور مچلنے لگتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبہ کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ جب مکہ المکرمہ میں علم غیب مصطفیٰ پہ بحث چھڑ گئی، اور بحث چھڑنے کے بعد اسی وقت حضرت مولانا ابو صالح کمال مکی رحمت اللہ علیہ امام احمد رضا کی بارگاہ میں آتے گئے، اور تشریف لانے کے بعد عرض کرتے ہیں اے امام احمد رضا، اے احمد رضا، علم غیب مصطفیٰ پہ یہ سوال بحث چھڑ گئی ہے کہ نبی کو علم غیب ہے کہ نہیں ہے، نبی کو علم غیب کا علم معلوم ہے کہ نہیں ہے۔ امام احمد رضا کا اب میں تیور بیان کر رہا ہوں، امام احمد رضا کا میں عقیدہ بیان کر رہا ہوں، امام احمد رضا کا میں عشق بیان کر رہا ہوں۔ امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ جو سوال کر رکھا ہے کہ نبی کو علم غیب ہے کہ نہیں، نبی کو غیب کا علم ہے کہ نہیں، ذرا ان سے تو کہو کہ جواب میں انگریزی میں دوں، ہندی میں دوں، سائنس میں دوں، فارسی میں دوں، یا عربی میں دوں، یا اردو میں دوں۔ حضرت ابو صالح کمال مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اور عرض کرتے ہیں
مکی رحمت اللہ علیہ احمد رضا کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد عرض کرتے ہیں احمد رضا علم غیب مصطفیٰ پہ بحث چھڑ گئی ہے، علم غیب مصطفیٰ پہ سوال و جواب ہو رہا ہے، آخر میں جواب کیا دیا جائے؟ امام احمد رضا فرماتے ہیں جو سوال کر رہا ہے ان سے جا کے کہہ دو کہ احمد رضا آخر کون سے جواب دے، سائنس میں دے، انگریزی میں لکھ کے دوں یا پھر ہندی میں لکھ کے دوں یا پھر فارسی میں لکھ کے دوں یا پھر عربی میں لکھ کے دوں یا پھر اردو میں لکھ کے دوں؟ امام احمد رضا کے بارگاہ میں حضرت مولانا ابو صالح کمال مکی رحمت اللہ علیہ عرض کرتے ہیں اے امام احمد رضا چاہے کسی بھی زبان میں لکھ کے دے دے۔ امام احمد رضا اور امام احمد رضا ایک قلم اور کاغذ کو اٹھاتے ہیں اور لکھنا شروع کرتے ہیں اور لکھتے جاتے ہیں اور لکھتے جاتے ہیں اور لکھتے لکھتے یعنی چند گھنٹے میں ایک مستند کتاب الدولۃ المکیہ لکھ کر کے اور حضرت ابو صالح کمال مکی کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں، اور پیش کرنے کے بعد جب اہل عرب کے علماء نے دیکھا تو بالکل حیران اور پریشانی ہونے لگی، آخر اتنے وقت میں، اتنے کم وقت میں اتنی مستند کتاب آخر کون لکھا ہے، اور اتنے وقت میں آخر کون اس طریقے سے آخر اتنے وقت میں آخر اتنے مستند کتاب اور فصاحت و بلاغت والی الفاظ کو سجا کر کے آخر لکھا کس نے؟ اور تمام اہل عرب کے علماء نے امام احمد رضا کی بارگاہ میں پہنچتے گئے اور پہنچنے کے بعد عرض کرتے گئے حضور آپ اتنے مستند کتاب اتنے کم وقت میں لکھے کیسے؟ آپ تو نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ضروریاتی کام سے بھی آپ جا رہے ہیں، اور اس کے بعد بھی آپ اتنے وقت میں کیسے لکھے؟ امام احمد رضا کا عقیدہ سنیے، امام احمد رضا کا آپ محبت سنیے، امام احمد رضا کا آپ عشق دیکھیے۔ امام احمد رضا فرماتے ہیں اور عرض کرتے ہیں میں کیوں نہ لکھوں، کیونکہ میرے دہنے جانب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرماتے اور بائیں جانب غوث پاک تشریف فرماتے، آقا کی زبان ہل رہی تھی اور آقا کی صلی اللہ تعالی میرے نبی کی اشارہ ہو رہا تھا اور غوث پاک کی زبان ہل رہی تھی اور امام احمد رضا کا قلم چل رہا تھا، آخر کیوں نہ لکھے؟ تو کسی کہنے والے نے کیا کو بھی کہا تھا کہ وادی رضا کی کوہ مالا رضا کا گئے، ارے جس سمت دیکھی گئے وہ علاقہ رضا کا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر موقع ملتا ہے اس گفتگو ہوگی معالینا السلام علیکم۔ سلام علیکم